مغرب کے پرسپیکٹو میں ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں ہم اپنے ملک میں نہیں دیکھتے کہ ان مسائل کے بارے میں وہ حساسیت ہے. یہاں پر اس کو اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہماری جدید نسل جب ہم سے بات کرتی ہے تو اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان افراد کے ساتھ اس تصور کے ساتھ ایک ہمدردی کے لحاظ سے سوچنا چاہیے. اس میں آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے اسلام، اور یہ گناہ ہے یا یہ کوئی اور پرابلم ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے آپ اچھا نہیں سمجھتے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور میں جاتے جاتے اگر آپ کے فرش پر تھوک دوں تو بری بات ہے نا. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو مجھ سے ہو سکتی ہیں، آپ سے ہو سکتی ہیں، ایک امریکی سے ہو سکتی ہیں، ایک پاکستانی سے ہو سکتی ہیں، جس کو انسانیت کی سطح پر اچھا نہ سمجھا جائے. ایسی تمام چیزوں کے بارے میں صرف یہ جس چیز کا آپ نے ذکر کیا وہی نہیں، ہمارا رویہ ہمدردی کا ہونا چاہیے. انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی ہی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، یعنی ان کا احترام کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے. انہیں کوئی غلطی لگ سکتی ہے، کسی بڑے سے بڑے صاحب علم کو غلطی لگ جاتی ہے، غلطی فکر کی بھی ہوتی ہے، غلطی عمل کی بھی ہوتی ہے. یہ غلطیاں کوئی یہاں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگوں کو لگی ہوتی ہیں. تو ہر جگہ ہمدردی ہونی چاہیے. گناہ گار سے، جس کو آپ گناہ گار سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ سمجھتا ہو، گناہ گار سے آپ کا رویہ محبت کا ہونا چاہیے، نفرت کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو بتانا ہے اب اس کو، دو ہی شکلیں ہوں گی نا. جس چیز کو آپ گناہ سمجھتے ہیں یا غلطی سمجھتے ہیں وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنے ہمارے شہر ہیں جو صرف اس لیے نہایت گندے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی سگریٹ اس نے پی ہے، پھینک دی. اس نے کوئی کوکا کولا پیا ہے، ٹن پھینک کے چلا گیا ہے. اس نے کوئی کاغذ ہے پوچھا، اس سے ٹیشو ہے باہر پھینک دیا ہے. اب یہ ایک بری چیز ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان سے نفرت کرنا، ان کو مارنا پیٹنا؟ نہیں، آپ محبت کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں، بہت احترام کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے. بعض اوقات اچھا عمل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ وہ آدمی اس سے نکلے. تو ہر جگہ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہاں لوگوں کا ایٹیچیوڈ مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایٹیچیوڈ غلط ہے. یعنی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نفرت کریں. نہیں، ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے، ایک ہمارا بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص ہے ملاوٹ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں پاکستان میں ملاوٹ کتنا بڑا معاملہ ہے. ہمارے ملکوں میں دھوکہ دہی، فریب دہی، آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں، گدھے کا گوشت کھلا دیا لوگوں کو، اور بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جرائم نہیں ہے؟ یہ بھی بہت بڑے جرائم ہیں. تو بعض اوقات کسی خاص چیز کو ہم مسئلہ بنا لیتے ہیں ذہنی لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ جرائم 3 طرح کے ہوتے ہیں. وہ جو جنس سے متعلق ہیں، وہ جو لوگوں کی حق تلفی کے بارے میں ہے، وہ جن میں کسی کی جان، مال اور عزت کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہے. یعنی جرائم کی قسمیں 3 ہوتی ہیں. تو ان میں سے اگر آپ غور کریں تو یہ سارے جرائم ہمارے ہاں بھی اسی طرح موجود ہیں. ان کا ارتکاب کرنے والے بھی موجود ہیں. ان سب کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تانے دینے ہیں، تشنیع کرنی ہے، کیا برا بھلا کہنا ہے؟ نہیں، ہمیں اس کی ہدایت نہیں کی گئی. ہمیں ان کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے، صحیح بات بتانی ہے، اور اسی طرح بتانی ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دلیل دے کے اپنی بات بیان کیجیے. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس طرح کی کسی چیز پر یہاں گفتگو کریں گے اور محبت اور احترام کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ کو گفتگو کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ ہر معاشرہ اس کو، لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں ایک خاص طرح کی کنڈمنیشن سے. یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، اپنے گریبان میں بہت کم دیکھنا، دوسروں کے عیوب بہت اچھالنا. اس مزاج کی وجہ سے رد عمل پیدا ہوتا ہے. تو آپ ایک ملاوٹ کرنے والے کو، ایک دھوکہ دینے والے کو، ایک فریب دینے والے کو آپ پاکستان میں مخاطب کریں گے تو یہ ایسے ہی کریں گے. ریاستوں کا کام یہ ہے کہ وہ جرائم پر سزائیں دیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو توجہ دلانا، محبت سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا. تو جس چیز کو آپ یہاں بھی غلط سمجھتے ہوں، اسی طریقے سے اپنا موقف بیان کریں، اپنی بات بیان کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کو قریب لائیں. یعنی وہ آپ کا کوئی تعلق ہوگا، کوئی بات ہوگی تو آپ کے درمیان ایک محبت سے کمیونیکیشن کا رشتہ پیدا ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام کو لوگوں نے تانا دیا، علماء نے، یہود کے علماء نے، کہ آپ کے پاس تو کوئی نیک لوگ نہیں بیٹھے ہوتے. تو انہوں نے کہا میں گناہ گاروں کا پیغمبر ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے کیا لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا کی ہوتی ہے، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تعلیم تربیت سے ریلیٹڈ ایک بات ہے جس سے کوئی ایب نارملٹی پیدا ہو جاتی ہے؟
نہیں دیکھیے، اس کا تعلیم تربیت سے زیادہ تعلق بچپن کے بعض حوادث سے ہوتا ہے، اور اس میں ایڈکشن ہو جاتی ہے، اس کو آدمی ایسے ہی سمجھتا ہے کہ یہ پیدائشی معاملہ۔ ہم پاکستان سے بھی اس سے بہت واقف ہیں، یعنی پاکستان میں یہ موضوع نہیں ہے کہ اس مجلس میں ذکر کروں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مرض کتنا، تو بس اس کو اسی جگہ رکھیے اور بات کیجیے لوگوں کے ساتھ۔